سوال کروں گا. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے سیگمنٹ کسوٹی میں. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کیا کہنا ہے, بہت ہی علمی شخصیت, ان کے تو آنے سے ہی میں مطلب پریشر میں آ گیا ہوں بھائی. براڈ کاسٹر ہیں, کوئز اور پاکستانی قومی نغمات کے واحد جو ہے وہ آرکائیوسٹ ہیں. اچھا کیا بات ہے جی, ماسٹرز ہیں اسلامک ہسٹری میں. سو 1947 سے لے کے آج تک جاری ہونے والے پاکستان کے قومی نغمات کو انہوں نے نہ صرف ایک آڈیو فارمیٹ میں آرکائیو کیا ہے, بلکہ یہ نغمے پاکستان ہے, اس میں کتابی شکل میں بھی انہوں نے اس کی تعلیف کی ہے سب کی. چلے اسی بہانے میں بڑے اچھے پڑھے لکھے اور شاندار لوگوں سے ملنے کا موقع ملا, ورنہ تو ظاہر آپ ہی سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ابصار احمد صاحب ہمارے ساتھ, بہت ساری تالیاں بجاتے ہیں ابصار صاحب کے. کیسے سر, ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. وسیم بھائی سب سے پہلے تو آپ دونوں کو رمضان المبارک, رمضان کریم, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. ویسے تو اب تک جو ہے میں کوئز مرتب کرتا رہا ہوں ہر جگہ, مگر پہلی دفعہ سمجھیں کہ آپ نے امتحان میں ڈال دیا. نہیں ہم نے کیا, ہم نے پھر ہم دوبارہ سے ہم نے جو ہے نا وہ واپس اپنے منصب پہ بحال ہو گئے. اور ہم نے سوچا کل, کیونکہ ہمارے دماغ کا بالکل ہم پھک سے اڑ گئے تھے واقعی صحیح بات. اور آج ہم نے پھر سوچا کہ ہم ذرا کہ ہم سوچیں اور جو ہماری شخصیت ہے جو تشریف لائیں وہ بوجھیں ایسا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ویسے اس سے پہلے بتایا تو صحیح کہ یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ بڑی مختلف سی ملی نغموں کا آرکائیو بنانا, اور یہ مطلب کیا اس کے بھی تھاٹ کیا تھی؟ دیکھیں الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا, کیونکہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ملی نغمے بنے ہیں ہمارے دنیا میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امریکہ کو اگر ہم تجزیہ کریں نا, پاکستان سے قبل اس کے علاوہ جو ہے امریکہ جو ہے 250 سالہ تاریخ ہے ان کی تعداد ان ملی نغموں کی 1800 سے 2000, مطلب اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بہت سارے ہیں جو ریکارڈ بھی نہیں ہوئے. اگر اس کو ریکارڈ کی تعداد دیکھیں تو 1200-1300 سے زائد نہیں. اچھا صحیح ہے. برطانیہ ایک ان کے پاس ایک میوزک انڈسٹری ہے, اس کے باوجود بھی 1500 سے زائد نہیں ہے. پاکستان کے بعد جو دوسرا نمبر ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا, جس کے پاس دیکھیں ایک مربوط میوزک انڈسٹری ہے, ان کے نغموں کی تعداد بھی 2000 سے زائد نہیں ہے. ملی نغموں کی, قومی نغموں کی, جو ان کے دیشی گیت کہلاتے ہیں. اتنی بڑی انڈسٹری ہے. بلکہ یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چین بھارت کی جب جنگ ہوئی, اسی میں بات کر لیتے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے. اچھا, تو انڈو چائنا وار ہوئی 1962 میں, تو اس کے بعد بھارت کے ایک موسیقار آر ڈی برمن صاحب, ان کو ایک گیت کمپوز کرنا تھا, تو اس لیے وہ بار بار اس سے وہ جو ہے وہ بھاگتے رہے. کہتے ہیں بھارتی موسیقار کہ یہ قومی گیت ہے, قومی گیت کو کمپوز کرنے کا مطلب ہے کہ فری میں کام کرنا, تو وہ فری کی وجہ سے بھاگتے رہے. پاکستان الحمدللہ صد الحمدللہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت ملی نغموں کی تعداد 4500 سے زائد تو میرے پاس محفوظ ہے. اور ہمارے موسیقار, ہمارے شاعر, ہمارے گلوکار, اور ایک بات میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1965 کی جنگ ہماری ویسے بہت ہم نے اس میں جو کارنامے انجام دیے, مگر ساتھ ساتھ ایک گلوکار تھے ہمارے مسیحی گلوکار سلیم رضا, بڑے اچھے گلوکار, انہوں نے سب سے زیادہ ملی نغمات گائے. اور اس دوران 13 ستمبر 1965 کو انہوں نے جب سیالکوٹ کے مقام پر گھمسان کا رن پڑا تھا, تو اس وقت جو ہے کشور ناہید نے ایک ترانہ لکھا تھا, عرض سیالکوٹ تم کو میرا سلام. سلیم رضا وہ نغمہ ریکارڈ کروانے جا رہے تھے, لیکن ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا, مگر وہ نغمہ ریکارڈ کروانے کے لیے گئے. واپس آئے تو بیٹا دنیا میں نہیں تھا. اور مگر سلیم رضا پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ نغمہ ریڈیو پہ سنا, اور جب یہ اشعار آ رہے تھے, شام کو انہوں نے ریڈیو آن کیا اب کچھ خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے, اور جب یہ اشعار آتے ہیں, مسیحی گلوکار ہیں, کہ جب شام کو اذانوں سے گونجے ہیں بستیاں, گھبرا کے لوٹ جاتی ہیں دشمن کی ٹولیاں, کرتے رہو نماز ادا یوں ہی صبح و شام, اے اہل سیالکوٹ تم کو میرا سلام. تو کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کا غم بھول چکا تھا. تو یہ ہمارے یہاں گلوکاروں کا جذبہ ہے, اور وہ فنکار کسی نے بھی 1 روپیہ نہیں لیا, اور یہ ساری بات ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور آج بھی جو بھی نغمے لکھے جاتے ہیں, نغمے گائے جاتے ہیں, تو ایک جذبہ ہماری قوم کے اندر ہے. کیا کہنے, اور کیا بات ہے. لے جی
آئیں سر آپ ذرا کرتے ہیں ہم آپ کہیں بسم اللہ کرتے ہیں اب ذرا ہم نے کوئی شخصیت ہم نے سوچی ہے آپ سوالوں سے آغاز شخصیت ہے مکان بھی ہوتا ہے زمانی بھی تو سوالات میں واضح ہو جائے گا بھنڈ لیکن آپ نے مار دیا کوئی بات نہیں بتائیں بسم چلیں اللہ آپ نے مشکل میں ڈال دیا شخصیت آپ نے پوچھی ہے یہ شخصیت زندہ ہے بقید حیات ہے نہیں زندہ نہیں بقید حیات نہیں ہے تعلق پاکستان سے ہے نہیں نہیں جی تعلق پاکستان سے بھی نہیں ہے تعلق ایشیا سے ہے جی نہیں ایشیا سے بھی نہیں ہے اس میں 4-5 سوال تو انشاءاللہ ضائع ہوں گے ان کے اچھا ان کے انتقال کو 100 سال سے زائد عرصہ گزر گیا جی نہیں نہیں سر 100 سال سے زائد نہیں ایشیا کی بھی نہیں ہے زندہ بھی نہیں ہے 100 سال سے زائد کا عرصہ نہیں گزرا سیاسی شخصیت ہے نہیں جی نہیں ویسے آپس کی بات ہے یہ ظاہر ہے آپ کا تو چونکہ ایک خاص شعبہ ہے ملی نغموں کے تو میرے خیال اس والے سے کوئی بھی چیز پوچھتے تو یہ شاید بوجھ ہی لیتے تو اس کے علاوہ کون کون سے یہ نہیں ہوتا نا انٹرسٹ جو ہے آپ کے ایک تو بہت واضح ہو گیا اس کے علاوہ کیا مشاغل اسلامی ہیں تاریخ میرا جو ہے اچھا بیسکلی شعبہ جو ہے میرا صحیح اسلامی تاریخ ہے اور ریسرچر اور رائٹر کنٹینٹ رائٹر بیسی شعبے کا عموماً ہوں کیا بات ہے اچھا صحیح اچھا جناب سیاسی شخصیت بھی نہیں نہیں سیاست سے تعلق نہیں اچھا کھیل آج سے جوابات وابستہ دینے کا منصب آپ سنبھالیں آج ہاں جی آپ جوابات دینے کا منصب سنبھالیں آج ہاں ہاں ٹھیک ہے کھیل سے متعلق شخصیت ہے کھیل سے میں نے آپ کو متعلق منصب دیا اور بڑا کر ہو گیا پہلے اچھا سوال ان کا تعلق بر اعظم امریکہ سے ہے جی نہیں بر اعظم امریکہ سے بھی نہیں ہے کرکٹ کی شخصیت منصب میں ہی سنبھال لوں میرا کرکٹ جی کرکٹ جی کرکٹ کرکٹ زندہ نہیں ہے لیکن بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور بڑا کوئک کھیل رہے ہیں بڑی وہ بات ہے زندہ نہیں ہے کرکٹر ہیں ان کو ایشیا سے بھی تعلق نہیں ہے اور ان کا تعلق اچھا یہ ان کا جو تعلق ہے 7 ٹیسٹ سال کرکٹ اچھا ان کو کوئی ٹائٹل وغیرہ بھی ملا تھا سر یا اس ٹائپ کا مختلف کوئی خطاب ہوتے ہیں نا دیکھیے یعنی ایک ہوتا ہے یعنی سر یا اس انداز کا ٹائٹل جو آفیشلی دیا جاتا ہے ویسا کوئی ٹائٹل نہیں نہیں سوال ہو گئے 8 ہو گئے اچھا ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ آسٹریلیا دونوں آ جاتے ہیں جی آسٹریلیا سے ہے بر اعظم بر اعظم آسٹریلیا سے ہے ان کا تعلق یعنی سر ڈونلڈ بریڈمن بھی نہیں ہے کرکٹ سے تعلق ہے انتقال ہو گیا ابھی انتقال حال ہی کچھ عرصوں میں ہوا ہے 2-3 سال اب آپ سنبھالیں نا منصب سیگمنٹ کا انتقال ہو گیا ہاں حال ہی میں انتقال ہوا ہے اچھا آپ 5 سوال پوچھ سکتے تھے 5 آپ نے ویسے ہی زیادہ پوچھنے ہیں ٹوٹل ہمارے 5 کی لمٹ تھی نا بتا آپ وکٹ کیپر ان کی بجائے شہرت وکٹ کیپر بھی تھے آپ کو یقین ہے اس بات کا ہاں اچھا راڈنی مارش آسٹریلیا سے مجھے اور ہی آسٹریلیا باتوں سے کا ان کا یقین ہو رہا ہے اس وقت لیکن تعلق ہے ابھی 2-3 سالوں میں ان کا انتقال ہوا ہے بر اعظم آسٹریلیا کی شخصیت ہیں اور آپ نے بتایا اچھا انہوں نے ابتدائی ورلڈ کپ میں ابتدائی 2 ورلڈ کپ میں شرکت کی تھی ورلڈ کپ 75 79 83 ابتدائی 2 ورلڈ کپس میں نہیں نا نہیں نہیں ورلڈ کپ میں بھی شرکت نہیں ابتدائی 2 ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کی صحیح اچھا بعد کے ورلڈ کپ میں یعنی کچھ جی ورلڈ کپ میں تو شرکت کی ورلڈ کپ میں شرکت کی اچھا یہ لیگ اسپنر مشہور تھے گگلی مشہور تھی ان کی بولے آواز نہیں آ رہی نا گلا خجی سا گگلی مشہور تھی اور اس کے بعد 1999 کے ورلڈ کپ میں مین آف دی میچ تھے فائنل کے ہاں مطلب فائنل میں تو تھی نا ٹیم تھے ہاں یعنی کلیدی کردار تھا بالکل تھا I remember that match اور دو وکٹیں ایسے انہوں نے لی تھیں کہ جس کے اوپر آج تک وہ متنازع وکٹیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ وکٹیں اگر نہ گرتی تو پاکستان کا جو ہے میچ پاکستان کے حق میں ہو سکتا تھا ایسا ہی تھا
اور ان کے استادوں میں عبد القادر، پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر عبد القادر کو بھی اپنا استاد مانتے تھے. بالکل. اچانک پھر یہ دل کا دورہ پڑنے سے تھائی لینڈ میں ان کا انتقال ہوا. بظاہر ہاں دل کا دورہ. بظاہر جو ہے تھائی لینڈ میں انتقال ہوا. تو آپ نے شین وارن کو پوچھا. کیا بات ہے. کیا کہنے ہیں. زندہ باد. ابھی آپ جب تشریف لا رہے تھے تو براوی صاحب نے کہا کہ جو ہم نے اپنی ٹیم سے اور ان سے سنا کہ آپ بہت جلد بوجھ لیں گے. 4-5 منٹ میں یہ بوجھ لیں گے. میں نے ان سے کہا میں پھر بھی آپ کو چونکہ میں پہنچ گیا تھا, چونکہ جب آپ نے کہا. اچھا تو ابھی ہمارے پاس کتنا وقت ہے ایسے کیا وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ وقت ہمارے پاس 4-5 منٹ ہے تاکہ ہمیں ایک اور کوئی شین وارن تھی ہمارے آج کی شخصیت تو کر لیا جائے 4-5 منٹ. دیکھیں میں یہ آپ سے بڑا لطف آ رہا ہے, آپ نے بڑا شاندار جس طرح سے آپ پہنچے ہیں ماشاء اللہ. کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم نے کچھ بوجھا ہے جی. اب آپ اب یہ دیکھیں دوبارہ امتحان میں ڈالنے وہ ہو گیا کہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد آپ نے خود کو تو اسٹیبلش کر لیا. چلے میں پوچھتا ہوں اب یہ چلے اب یہ تو دیکھیں یہ تو پھر کہہ رہے 30 سیکنڈ رہ گئے. پھر تو 40 منٹ رہ گئے. نہیں وہاں ویسے واقعی اگر ابھی اس اسٹیج پہ اگر آپ نے پوچھا تو پھر ہم ٹائم مینج شاید نہ کر پائیں گے. کیونکہ ہمیں 5 منٹ ہے. ہم نے بڑا ایک آسان سا ہے تو وہ شاید ہو پائے ہے نا. میرا خیال ہے ہم نے بڑے آسان چیز. چلے میں بھی بہت آسان سے اگر پوچھ لوں کیا کریں جیسے کہ ہم 4 منٹ میں تو ہم نہیں کھیل پائیں گے. 4 منٹ آپ کی سپیڈ کو تو میچ نہیں کر پائیں گے. نہیں آپ مقابلہ آپ ماشاءاللہ آپ لوگ ایک معتبر شخصیت ہیں ماشاءاللہ. اور آپ تو اقرار بھائی نیلام گھر میں ہم نے تو آپ کو دیکھا بالکل. تو ایک شخصیت بہت آسان سی پوچھتا ہوں. اچھا کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں اب ٹائم پہ بتائیں. بسم اللہ. بہت آسان سی اور مجھے یقین ہے 10 سوالوں میں آپ پوچھ لیں. چلیے بسم اللہ. ٹھیک ہے 4 منٹ ہے ٹائم دے. آپ ٹھکا ٹھک پوچھتے رہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیے چلیں. مرد پوچھیے آپ نے. شخصیت ہے. اچھا تعلق پاکستان سے ہے؟ پاکستان سے ایسے نہیں, پاکستان سے نہیں ہے. تعلق امریکہ سے, بر اعظم امریکہ سے؟ نہیں. تعلق بر اعظم یورپ سے؟ نہیں. ہندوستان سے تعلق. ایشیا سے تعلق؟ ایشیا سے تعلق ہے. ہندوستان سے؟ جی ہاں. شعبہ سیاست بھی ہم کہہ سکتے ہیں مگر ان کی شہرت سیاست نہیں ہے. مگر سیاسی فکر ضرور ہے, سیاسی شہرت خود عملی اس میں. زندہ ہیں؟ نہیں. بیٹا ٹاپ بند کر دیں شور آ رہا ہے بہت. دوسرا شعبہ اگر ہم ان کا جو کہہ رہے ہیں سیاست سے بھی تعلق, کھیل وجہ شہرت ہے؟ نہیں. سوال کتنے ہو گئے؟ کیا کہا وجہ شہرت کیا؟ کھیل بھی نہیں ہے. موسیقی علم و ادب سے تعلق؟ علم و ادب سے بھی ہے. علم و ادب میں علم و ادب سے ہے. علم و ادب سے بھی ہے اور واضح ہے. اور کیا میں نے سارے سوال فالو نہیں کیا. علم و ادب سے ہے. علم و ادب سے بھی ہے. سیاست نہیں ہے. فوت ہو چکے ہیں. سیاست سے ہے یا نہیں ہے؟ سیاست سے بھی تعلق ہے. فکر براہ راست نہیں. فکر وجہ شہرت علم و ادب ہے. وجہ شہرت علم و ادب ہے. سیاست نہیں ہے وجہ شہرت. وجہ شہرت ایسا عملی سیاست نہیں ہے. اچھا علم و ادب سے بھی تعلق ہے اور وجہ شہرت کیا ہو سکتی ہے؟ شاعر وائر ہے. علم و ادب سے بھی ہے تو ٹھیک ہے. تو خیال ہے شاعر کا پوچھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور شاعری سے تعلق ہے؟ شاعری نہیں. موسیقی سے تعلق ہے؟ نہیں. اسی طرح سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں جس طرح یہ پوچھ رہے تھے. بہت آسان ہے. اداکاری سے تعلق ہے؟ نہیں. باقی اب آپ سوال ضائع کریں. 12 سوالات ہو گئے اور بہت آسان ہے. وفات کو 25 سال کا عرصہ گزر گیا؟ 25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, لازمی سی بات ہے. اس میں لازمی کیوں ویسے یہ جو میں اب آپ اس سے بٹوین لائن آپ سمجھ لیں. تو 25 سال سے زائد لازمی سی بات ہے. شاعر بھی نہیں ہے, اداکاری سے بھی تعلق نہیں ہے, موسیقی سے بھی تعلق نہیں ہے اور علم و ادب سے بھی تعلق ہے. علم و ادب سے تعلق ہے. میں نے یہ کہا نا علم و ادب سے تعلق ہے, شاعری سے تعلق ہے. تحریک پاکستان کا موسیقی سے بھی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا سیاست سے بھی تعلق ہے اور واجبی سے تعلق ہے. ان کی بات سے لگ رہا ہے کہ ویسا مطلب واضح تعلق نہیں ہے. عملی سیاست میں نہیں. تدریس سے پوچھیں. تدریس کیسے سیاست سے نہیں ہے. کھیل ہم نے پوچھا. شاعری نہیں پوچھا. شاعری انہوں نے منع کیا. شاعری منع کر دی. کھیل نہیں پوچھا نا. کھیل سے تعلق کھیل پوچھ چکے ہیں نا. کھیل سے نہیں ہے. کھیل پوچھ چکے ہیں آپ. اچھا کھیل پوچھ چکے. پھر سوال نہیں ضائع کیجیے گا بھائی. ہاں جی آپ بھی کچھ پوچھیں. آپ میرا خیال ہے تدریس کا پوچھنا چاہیے. تدریس کے حوالے سے پوچھنا چاہیے. درس و تدریس سے کوئی تعلق؟
ذہن میں کچھ آ رہا ہے آپ کے؟ تدریس سے بھی ہے. تدریس سے بھی تعلق ہے مگر خود مطلب خود درس سے خود تعلق نہیں ہے, مگر بھی ہے, تعلق بھی ہے. اب اچھا, تو وفات 50 سال سے زائد. جی ایک منٹ, ہاں تھوڑا نیرو ڈاؤن کر لیجیے ذرا. یعنی اگر جاتے ہیں نا دماغ اس طرف تو پھر ہم پوچھیں گے بھائی کیا کوئی ادارہ بھی منسوب ہے, مشہور و معروف ادارہ بنایا انہوں نے مشہور. جی ہاں, اور انہی کے نام سے وہ, انہی کے نام سے ادارہ ہے. انہی کے نام سے تو نہیں ہے, جو ادارہ انہوں نے بنایا وہ ان کے نام سے نہیں. ہاں دیکھیں نا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں ہے نا. ہاں ہاں. اچھا لیکن اگر آپ اب دو ہی رہ گئے تو ذرا مشورے کہ اگر جا رہے ہیں دماغ سے تو پوچھیں کہ کیا کراچی میں ان کے نام سے ادارہ ہے؟ 17 جو سوال انہوں نے پہ بنایا پہنچ گئے. وہ ان کے نام سے نہیں ہے, لیکن جو کراچی میں ان کے نام سے ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پوچھیں. بالکل ٹھیک. ہاں ہاں تو کراچی میں ان کے نام سے کوئی ادارہ موجود ہے؟ ہاں ادارے ہیں, ادارے ہیں, بالکل ٹھیک. ادارے چلو شکر ہے, تھوڑا سا حساس لگا. ادارے 18ویں سوال پہ جا کے پہنچے. نہیں وہ یہ بخیر یہ 2-3-4 سوال پہلے پہنچ گئے تھے, میں ایسے ٹماٹر یہ مار رہا تھا. 15ویں کے بعد. تو اور ویسے مجھے لگتا ہے شاید اکلوتا ذہن زیادہ بہتر کھیل سکتا ہے اس کو, شاید ہے نا. دو لوگ ظاہر چونکہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو شاید واللہ عالم. خیر اچھا, ری کنفرم کے لیے پھر بھی ایک دو کر لیں. ہاں پوچھیے, میری طرف سے اجازت ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں کیسے کنفرمیشن, جیسے ایک سوال ہے اس سے کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ واقعی یہ شخصیت ہے. کسی طرح سے تعلق, ایک منٹ بھائی, اگر زیادہ وہ کرنا ہے نا تو سیدھا یہ پوچھیں کہ بھائی دو قومی نظریے سے ہے معاملہ. یہ بھی کر سکتے تھے, اور میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم جو جنگ آزادی ہے اس سے بھی ایک کوئی ربط, اس کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بھی کوئی ربط پوچھ سکتے تھے. ہاں یہ دونوں ایسے ہیں کہ جسے آپ نیرو ڈاؤن کر لیں. میرا خیال ہے جنگ آزادی والا زیادہ نزدیک ہے اس کے. جنگ آزادی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے کوئی تعلق ہے ان کا؟ بالکل ہے, صحیح. اور دو قومی نظریے سے بھی براہ راست تعلق ہے ان کا. تو ہمارا یہ خیال ہے, ہماری رائے ہے کہ آپ نے سر سید احمد خان صاحب, کیا بات ہے, کیا بات, ٹھیک ہے. اوکے, کیا کہنے, مزہ آیا سر بہت. آج تک کمال ہو گیا, ایک دوسری طرف اور ایک دوسری طرف. کیا بات ہے, ہر ممکن کوشش کی بچنے کی, بچ نکلنے کی, لیکن آپ نے قائل کر لیا ہمیں. زندہ باد. تو تھینک یو ویری مچ سر. افسار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو, آپ کے کتاب کی تعلیف کے حوالے سے بھی بہت بہت مبارکباد. اور یہ وی کوڈ ٹیل کا ایک جانب سے چھوٹا سا ایک تحفہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہ کتاب زبردست آپ کو, یہ پاکستان کی, میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے جزاک اللہ, بہت نوازش. یہ نغمے پاکستان کے, کیا بات ہے. پاکستانی قومی نغمات کا تمام کیٹالاگ موجود ہے جو 1947 سے لے کے آج تک کہاں دستیاب ہے؟ کراچی میں, کراچی میں دستیاب ہے. اور ساتھ ساتھ تمام نغموں کے اوپر اختصار کے ساتھ میں نے اس میں جو ہے تاریخ بھی مرتب کی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ کہ ہر زبان کا صرف اس میں پاکستان کے اردو اور پنجابی نہیں, ہماری سرائکی, سندھی, پشتو, براوی, بلوچی, یہاں تک کہ مشرقی پاکستان میں جب ہمارا تھا تو اس وقت بنگلہ قومی نغمے ہمارے پاکستان کے بنے تھے, وہ بھی اس کے اندر درج ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں. ویل ڈن سر, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ سر. بہت ساری تالیاں جناب. ایک وقفے کے بعد ہم آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.